Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی برات ظاہر فرما دی ان چیزوں سے جو وہ کہہ رہے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے آبرو والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو کہ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے اور تمہاری مغفرت فرما دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ گزشتہ آیات میں منافقین وغیرہ کا یہ ذکر تھا کہ وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے قیامت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بتا دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور تمہیں نہیں پتہ کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے فرمائی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ نے ایسے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اور اس آگ میں، جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ پھر اس وقت وہ تمنا کریں گے، دعائیں کریں گے، چیخیں گے، کاش اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کر لی ہوتی، اور کہیں گے کہ ہمارے ذمہ داروں نے، سرداروں نے، بڑوں نے ہمیں جو ہے گمراہ کر دیا، ہم نے ان کی اطاعت کی تھی۔ تو دعا کریں گے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان کے اوپر خوب خوب لعنت فرما۔ اب چونکہ نبیوں کے اذیت کا اور تکلیف کا سلسلہ شروع تھا، اس کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں پر جو منافقین خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے سوال کر کر کے اور الزام لگا کے، تو ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور عمومی طور پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، ان کے اوپر الزاموں کی بارش کر دی، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر فرما دی اور تمام لوگ رسوا ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے وجیح شکل تھے، بڑے آبرو والے تھے، عزت والے تھے۔ جو اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہو، آبرو والا ہو، تو وہ دنیا میں تو ہر ایک کے ہاں آبرو والا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ الزام لگانے والے صرف الزام ہی لگا سکتے ہیں، الزام ثابت نہیں کر سکتے۔ جہاں تک حیا کی بات ہے، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام بہت باحیا تھے، بہت باحیا تھے، ان سے زیادہ دنیا میں کوئی باحیا رائی نہیں۔ یہاں تک کہ جسم کا اندر کا حصہ کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر
نہیں ہوا. یہ یہاں تک ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اتنے باحیا تھے کہ کبھی بھی بے لباس، یعنی سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، آپ عمومی لباس سے ہٹ کر لوگوں کے سامنے آ گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا. پورا بدن آپ کا شرم و حیا کی وجہ سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی کسی کے سامنے اپنا جسم نہیں کھولتے. اور یہ صرف حیا ہونے کی وجہ سے تھی، شرم و حیا اپنے اندر دامنگیر جو تھی اس کی وجہ سے تھی. صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ تھے جو بہت باحیا تھے، جن میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کبھی بھی تنہائی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں بھی جسم نہیں کھولا، یہاں تک کہ غسل بھی کیا تو پوری لنگی پہن کر غسل کیا. ہم لوگ کپڑے اتار دیا کرتے ہیں تنہائیوں میں، اور غسل بھی کرتے ہیں غسل خانے میں جا کر تو کپڑے اتار کے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی تنہائی میں بھی جو غسل کیا تو اپنا لباس نہیں اتارا. جو شرم و حیا کی جگہ ہے، جو ستر عورت ہے، وہ ہمیشہ چھپا کر ہی غسل کیا انہوں نے. یعنی کمر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہمیشہ تنہائی میں بھی اور عمومی طور پر تو کبھی ان کا لباس اترا ہی نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کی ازار یا ایک لنگی تقریباً گھٹنے تک چڑھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ پیر پھیلائے ہوئے تشریف فرما تھے اور یہاں تک تقریباً گھٹنے تک وہ لنگی چڑھی ہوئی تھی، کھلی ہوئی تھی. یعنی یوں کہہ لیجیے پورا پائچہ جو ہوتا ہے پنڈلی، یہ آپ کی کھلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بند کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ بھی تشریف رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بند کیا. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے فوراً کپڑا نیچے کر دیا اور پورا یہاں تک جائے ہو سکتا ہے وہ کیا گیا. صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی ایسے لوگ آئے، آپ نے کچھ نہیں کیا. عثمان آئے تو آپ نے فوراً ڈھک لیا. آپ نے فرمایا کہ جس سے حیا اللہ کرتا ہو اس سے میں کیوں نہ کروں. جس سے حیا اللہ کرتا ہو اس سے میں کیوں نہ کروں. تب ان کی تعریف معلوم ہوا کہ ایسے ہوا ہے. یہ اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کے حیا کے ظاہر کر دیا نبی کے ذریعے کہ کتنے باحیا ہے. تو جب صحابی جو نبی کا ماننے والا اتنا باحیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کتنے باحیا ہوں گے. اب رہا معاملہ الزام کا، تو بخاری میں بھی حدیث ہے اور دیگر اس میں کہ مطلب کہ بنی اسرائیل نے جو الزام لگایا وہ کتنے بیہودہ تھے. ایک الزام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوڑھ کا یا یوں کہہ لیجئے کہ سفید داغ کا مرض ہے، اس لیے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ان کا سفید داغ جو ہے وہ دکھائی پڑ جائے گا تو معاشرے میں لوگ ان کو برا سمجھنے لگیں گے اور ان سے دور. اور آج بھی ہے کہ اگر کسی کے یہاں سفید داغ کا وہ ہے یا کسی انسان کو سفید داغ ہو جائے تو اس کا اثر اس کی اولاد تک پڑتا ہے، چاہے ان کی اولاد کو ہو یا نہ ہو. بھائی ان کے یہاں سفید داغ ہوتا ہے، ہم ان کا رشتہ نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، ہمارے یہاں وہ چھوا چھات چلی آئے گی. آج بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو ایک الزام یہ لگا، اسی وجہ سے یہ پورا کپڑا پہنے رہتے ہیں تاکہ ان کا عیب اندر کا ظاہر نہ ہونے پائے. ایک الزام یہ تھا کہ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً چچیرا بھائی بھی لگتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ شاید ہی کسی کو ملا. اس کے پہلے بعض جگہوں پر آیتوں میں جو تفسیر آئی ہے ان میں یہ ذکر ہوا کہ 70 اونٹوں گدھوں پر، خچروں پر صرف اس کی چابیاں خزانے کی وہ لٹک جایا کرتی تھی. اور وہ چابی جو پہلے لوہے کی تھی وہ جب بھاری پڑ گئی تو لکڑی کی ہلکی چابی بنائی گئی. جب وہ بھاری پڑ گئی تو یوں کہہ لیجئے کہ جیسے پلاسٹک یا یوں کہہ لیجئے کاغذ،
اس سے ہلکی چابی بنائی گئی تاکہ زیادہ وزن نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کاغذ نما چیز سے جو بہت ہلکا ہو اور بہت باریک ہو، صرف اس سے تالا کھل سکتا ہو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پھر اس کا وزن کتنا بڑھ جائے گا۔ لوہے سے لکڑی پر، لکڑی سے کاغذ پر اگر آدمی آ جائے تو اور وہی 70 خچر پر پورا لد رہا ہو تو وزن اس کا دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر لوہے کی شکل میں اس کو لادا جائے تو 7 طریقے کیس تقریباً 200 خچروں پر چابیاں جایا کرتی تھی، یوں مان لیا جائے، لیکن وہ ہلکا کر کے ان پر لا کے رکھا گیا، اتنا خزانہ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، تو کہا ٹھیک ہے، کتنی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی اتنا زکوٰۃ اس طرح نکالنا ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ میرا اتنا مال نکل رہا ہے جو کروڑوں کی تعداد میں، تو اس کے ذہن میں خرافات گھس گئی۔ کہا ارے موسیٰ تو اس طرح ہمارا مال ختم کرا دیں گے، اتنی محنت سے ہم نے کمایا، ایسا کیا ویسا کیا، ختم کرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ پر الزام لگانا چاہیے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا ہے۔ اس کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ ایک فاحشہ بدکار عورت تھی جس کو ہم لوگ طوائف کہتے ہیں، وہ تھی، اس کے پاس ہو گیا کہ ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے، تم جو ہے لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی، فحاشی کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا اور بات آئی ثابت کرنے کی، تو اس کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مجلس میں، محفل میں بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب یہ الزام لگا تو نبی جو برائی کو سوچ بھی نہیں سکتا، برائی سے نہ جانے کتنی دور انبیاء علیہ السلام کو اللہ رکھتا ہے، جیسے سنا تو آپ کے ہوش اڑ گئے، آپ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ آپ نے غصے میں آ کر، جوش میں آ کر اس سے کہا، اس عورت سے، سچ سچ بتا، کیا میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اللہ رب العزت نے اس عورت کی زبان پر تالا لگا دیا، زبان اس کی پھیر دی۔ اس کو یہ کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ہمارے ساتھ برائی کی، زنا کیا، بدکاری کی۔ تو جب ساری مجلس میں لوگ موجود تھے، بڑے بڑے سرداران موجود تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کی زبان سے کیا نکلوایا؟ موسیٰ علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، بے قصور ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ قارون نے ہم کو پیسے دیے اور اتنا پیسہ دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی، یہ بالکل پاک و صاف ہیں، قارون نے الزام لگایا ہے۔ بڑی محفل میں اللہ رب العزت نے اس کی زبان سے یہ نکلوایا، سب قارون کو لعن طعن کرتے ہوئے چلے گئے، اس کو رسوا کیا۔ اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے، ایک الزام یہ بھی تھا جو بنی اسرائیل نے لگایا۔ ایک الزام اور بھی ہے جو بھونڈا ہے، اس سے اسی طرح کا بھونڈا ہے۔ وہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوتے میں آلِ تناسل جو ہوتا ہے، یعنی جو مردانگی کی طاقت کا اظہار جہاں سے ہوتا ہے، جہاں سے انسان کی نسلیں چلتی ہیں، وہاں لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے اس میں پانی آ گیا ہے اور وہ جو ہے اپنے معیار سے آگے بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے موسیٰ جو ہے کبھی کسی کے سامنے بے لباس نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کرنے کے لیے یہ کیا کہ جب وہ غسل کرنے کے لیے گئے کسی جگہ تنہائی میں، کسی جیسے پوکھر ہوتا ہے، جھیل ہوتی ہے نا، ادھر کہیں غسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے انہوں نے اتارے، تو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی کوئی کپڑا نہیں اتارتے تھے کسی کے سامنے۔ اب غسل کرنے کے لیے تو آدمی اوپر جسم سے اتارے گا ہی، جو ضروریات۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب غسل کے لیے گئے کپڑے اتار کے، تو ایک پتھر پر کپڑا رکھ دیا۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام جیسی آگے بڑھے، پتھر بھی آگے بڑھنا شروع ہو گیا، پتھر بھی آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے لباس، پتھر آگے آگے
موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اس کے جا رہے ہیں۔ پتھر جا کے تمام جہاں پر مجلس جمی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے رک گیا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو نہایت خوبصورت ہیں، جسم ان کا بڑا خوبرو ہے اور ہر عیب سے بالکل پاک ہے، اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ان کو پاک و صاف رکھا ہے۔ تب لوگوں کی زبان کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ اس طرح کے بھونڈے الزامات وہ اپنے انبیاء علیہ السلام پر لگایا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل اتنے منحوس، اتنے خبیث ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر بدکاری لگا دی اور گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا بتا دیا کہ مریم نے بدکاری کی تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پیدا ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح مختلف قسم کے حضرت زکریا علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام سے بدکاری کی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کے اوپر ان لوگوں نے، خبیثوں نے کیا کیا؟ اس لیے قرآن میں ان کو خنزیر کہا گیا ہے، قرآن میں ان کو خنزیر کہا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اپنے نبی پر، جو ان کے پاس آیا تھا، اس کے اوپر الزام لگا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو سخت دشمن تھے، اس وجہ سے کہ ان کو آخری نبی کی پیشن گوئی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو وہ اس امید میں تھے کہ آخری نبی ہمارے یہاں آئیں گے، اور آخری نبی عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں مبعوث ہوئے، عرب میں ظاہر ہوئے، اور بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے چلی جو بنی اسرائیل تک پہنچی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ نبی ہوئے، اور ایک جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے جو مکے میں تھے، ان سے جو نسل چلی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی جو آخری ہیں وہ ہمارے یہاں آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی آخری جو تھے وہ کہاں؟ عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں ظاہر ہوئے، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہو گئی کہ ہمارے یہاں آتے تو ٹھیک تھا، لہذا اب ہم مخالفت کرتے ہیں، تو ہر طرح انہوں نے مخالفت کی۔ تو اب اندازہ کر سکتے ہیں جو اپنے نبی پر الزام لگاتا ہو، وہ جس نبی سے دشمنی کر رہا ہو، اس سے کیا اس کے بارے میں وہ صحیح بات بیان کرے گا؟ چنانچہ مختلف قسم کے الزامات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگائے۔ اب اس وقت سے ابو لہب بھی موجود ہے، منافقین بھی موجود ہیں، وہ ہر طرح کے الزام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے نکاح کیا تو ایک لوگوں نے بری باتیں کہنا شروع کر دی، ارے یہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی زید بن حارثہ جو تھے جن کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اللہ نے کہا کہ نہیں، منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا ہے، بیٹا تمہارا وہی ہے جو تم سے پیدا ہوا ہے، جو تمہارا خون ہے، تمہاری نسل ہے، وہی تمہارا بیٹا، دوسرا کوئی کسی کی اولاد تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ لہذا اگر انہوں نے طلاق دی ہے اور اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، جیسے تمام مومنین جو ایک دوسرے کی بیوی سے جب وہ مطلقہ ہو جائیں یا کیا بولتے ہیں بیوہ ہو جائیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ نکاح کیجیے، تو آپ نے نکاح کیا تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا تھا، اللہ نے آیت نازل فرما دی، زبان گنگ ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت محبوب تھی، آپ کو بہت چاہتی تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو خود یہودی نسل تھا اور اسی میں سے تھا کہہ لیجئے، یہاں آ کر اسلام اس نے بظاہر قبول کیا، منافق بنا، منافقوں کا سردار ہوا، اس نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بدکاری کی ہے۔ اللہ رب العزت نے 18 آیتیں نازل فرمائی۔ تو اس طرح یہ اذیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، تم لوگ ان کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تم اپنے نبی کو تکلیف مت پہنچا۔ مختلف واقعات ہیں اس طرح کے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح و شکل تھے، بڑے وجیح تھے، آبرو والے تھے، عزت والے تھے۔ اللہ رب العزت نے حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ باحیا بنایا، سب سے زیادہ وجیح بنایا، سب سے زیادہ آبرو والا بنایا اور سب کا سردار بنایا۔ تو آپ کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے بعد ہمیں حکم سیدھا سیدھا دیا جا رہا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بات کہو۔ یہ جو آیت ہے یہ عام طور سے نکاح کے اس میں خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پیچھے سے جو الزامات
کا سلسلہ چل رہا ہے، ذکر ہے کہ یہ انہوں نے یہ الزام لگایا، ایسے الزام لگایا، ایسے الزام لگایا، اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، یہ کہاں پر آئی؟ نکاح کے وقت میں جب ذکر کیا جا رہا ہے تو گویا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بدکاری سے دور رہنا ہے، بے حیائی سے دور رہنا ہے، فحاشی اور عیاشی سے دور رہنا ہے، اور آپ کو پاک دامنی کا طریقہ اختیار کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اتقوا اللہ کہہ کر یہ بتا دیا گیا۔ سیدھی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں بھی صحیح بات ہونی چاہیے، اس کے بعد راست کی زندگی ہونی چاہیے، صحیح پاک اور زندگی ہونی چاہیے، اور اتنی مقدس اور پاکیزہ زندگی ہو کہ ذرا برابر بھی کہیں عیب آپ کے اوپر نہ آنے پائے، کسی کی طرف سے الزام اور تہمت آپ کے اوپر نہ آنے پائے۔ تو اس وقت حکم دیا گیا کہ ہمیشہ سچ بات کہو، اور جب سچ بات کہو گے تو سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل سنوار دے گا، تمہارے اعمال سنوار دے گا، تمہارے دلوں کی اصلاح اللہ کر دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً وہ کامیابی کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما دے جو ہمیشہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے گفتار سے، اپنے کیا بولتے ہیں فکر سے، ہر اعتبار سے صالح، نیک اور سچے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔